بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں یاسر، آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا بڑی ہی اہم ترین اور دلچسپ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے، اور جو کل متوقع طور پر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا، جس میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے جو کل ہیئرنگ ہے فکس کی ہوئی ہے وہ اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے ایک بڑا ہی قابل غور جو ہے وہ انکشاف کیا ہے فیوچر کے حوالے سے، اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا، اور مراد سعید کے حوالے سے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اہم ترین عہدہ دیے جانے کا انکشاف کیا جا رہا ہے۔ اور اعتزاز احسن صاحب کا جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس حوالے سے فیصل واڈا نے کچھ بڑے ہی ہوش ربا جو ہے انکشافات کیے، اس حوالے سے میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا نیوز کے جو اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں طارق عزیز صاحب، انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بجٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ دو اہم ترین جو ہیں بل بھی منظور کروا لیے گئے ہیں، ان پر جو ہے وہ بھی گفتگو کروں گا۔ ایک بہت بڑا عہدہ جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں آ چکا ہے، باقاعدہ طور پر اس عہدے پر جو تعیناتی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے اپنے شخص کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فوجی افسران ان کا کورٹ مارشل جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے جو ہے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنے لوگوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اور لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملٹری کورٹس ٹرائل کا ایک معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، اس پر جمعہ کے روز آخری سماعت ہوئی اور سماعت کو پیر تک کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ اب پیر کے دن اس پر سماعت ہوگی، اور ججز صاحبان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کا ممکنہ طور پر جو فیصلہ ہے وہ منگل کے روز تک ہم اس فیصلے کو نپٹا دیں گے، اور لیکن اب یہ جو معاملہ ہے لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ منگل کی بجائے اب عید کے بعد جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ اس میں اب جن اراکین کو نوٹسز سپریم کورٹ کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے وکلاء کو بھی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے فروغ نسیم صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے عرفان قادر صاحب، اور خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جو ہے شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ دلائل دیں گے۔ یہ بڑے ہی ایک عرفان قادر صاحب اس میں بڑی ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں، وہ معاون خصوصی ہیں۔ اس معاملے کے لیے اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو پہلے اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا، کیا وہ عہدہ چھوڑیں گے اور یہ کیس نپٹا کے پھر سے وہ عہدہ سنبھال لیں گے، یہ ایک کویشچن مارک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فروغ نسیم صاحب بھی، جن کو وہ گزشتہ حکومت میں جو ہے ان کو ایک منسٹری بھی دی گئی تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھی، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی جو ہے اس کیس کو پلیڈ کریں گے، اور اس میں جو ہے معاملہ مزید لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عدالت کے مطابق کل بروز پیر سلمان اکرم راجہ کے بعد اٹارنی جنرل نے دلائل دینے تھے، لیکن اب یہ وکلاء جو تین آئے ہیں یہ اپنے اپنے دلائل دیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹائم کو کل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کورٹ سے یہ بھی استدعا کریں کہ ہمیں اس جو معاملہ ہے اس پر تیاری کرنے کا وقت نہیں ملا، تو ہمیں اس پر جو ہے تیاری کا ٹائم دیا جائے، یا پھر یہ اپنے دلائل کو اس قدر لمبا کر لیں کہ
جو ہے یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہو، اور اس میں یہ جو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے جو وکیل ہیں وہ بالکل جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا جو بیانیہ ہے اس کو لے کر ہی چلیں گے، اس کو کالعدم اور خلاف قانون اور آئین وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ معاملہ اب جو ہے وہ لمبا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عدالتیں اس میں منگل کے روز فیصلہ کر پاتی ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ اب صورتحال جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر عدالتوں نے یہ معاملہ پہلے ہی ایک جو ہے کرٹیسزم کا شکار ہے، اس پر جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اگر یہ فیصلہ ان وکلاء کو سنے بغیر یا ان کو موقع دیے بغیر ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو یہ پھر اور متنازع ہو جائے گا یہ معاملہ کہ ان وکلاء کو جو ہے ان کا بیانیہ نہیں سنا گیا اور فیصلہ جو ہے وہ اجرت میں کیا گیا ہے، تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ بھی لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حامد میر جو بڑے سینئر صحافی ہیں اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو جو کہ انہوں نے شوکت پراچا صاحب کو دیا، اس میں بڑے ہی ہوشربا اور قابل فکر جو ہے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہتے ہوئے کہا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے اکتوبر میں الیکشن نہیں کروا سکتے تو کون ہے جو انہیں روک لے گا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اب جو وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ بھی پنجاب کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرح جو ہے ٹینیور کو جو ہے اپنا لمبا کرے گا، اور جو الیکشن ہیں وہ پھر 2024 میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد جو معاملات بدلیں گے وہ ضیاء الحق کے دور سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے۔ حالانکہ ضیاء الحق کے دور میں عام عوام پر بھی مظالم ڈھائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صحافی برادری پر بھی ڈھائے گئے اور بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آنے والا جو وقت ہے عید کے بعد وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ بہت ہی جو ہے پریشان کن اور سٹریسفل ہوگا، اور اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تشویشناک حد تک جو ہیں وہ خطرناک ہوں گے۔ یہ جو بیان ہے ان کا بڑا ہی قابل غور اور قابل فکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مراد سعید کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت افغانستان جا چکے ہیں، وہ افغانستان بھاگ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے، ان کو ایک بڑا عہدہ جو سونپنے کی تیاری کی جا رہی ہے، ان کو وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو اسد عمر صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں۔ ان کا جو سٹانس ہے وہ بالکل بھی واضح نہیں ہو رہا۔ اس تمام تر معاملات کو خان صاحب بھی بخوبی جو ہے آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جو عمران خان صاحب ہیں اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مراد سعید کو جو ہے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف لگا دیا جائے، کیونکہ وہ بڑے ہی ان کے قابل اعتماد ساتھی ہیں اور انہوں نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد بھی کی ہے۔ تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر ان کا نام باقاعدہ طور پر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ پٹیشنر ہیں ملٹری کورٹس ٹرائل کے کیس میں، اور انہوں نے ایک آج اہم ترین بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن شخصیات نے ملٹری پرسنل کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو ہے ملٹری ٹرائلز ہونے چاہیے، ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کو توڑیں گے، اور پھر بھی اگر کوئی اس چیز پر بضد ہے کہ ملٹری ٹرائلز ہوں گے اور سزا ہوگی تو پھر یہ ایک تصادم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرے گا، کیونکہ اب اس صورتحال میں الٹیمیٹلی اگر کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ عدالتوں کے ملٹری کورٹس کے خلاف آتا ہے اور اس کو نہیں مانا جاتا تو اس پر تصادم ہوگا، کیونکہ وکلاء بھی باقاعدہ طور پر اپنی تحریک کا جو ہے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم بھی عید کے بعد اپنی تحریک کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اب ملک اس معاملات میں مزید جو ہے تصادم کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس بات کا عندیہ آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی دیا۔
फैसल वाडा साहब जो है आजकल बड़ी ही एक मशकूक किस्म की पर्सनालिटी बने हुए हैं। वो बहुत सारे जो पेशगोइयाँ करते हैं वो बहुत हद तक ठीक भी साबित होती हैं, क्योंकि उनके आजकल जो ताल्लुकात हैं वो ताकतवरों के साथ काफ़ी हैं। बहुत सारी ख़बरें उनको ताकतवरों से ही मिलती हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था, कातलाना हमला, उस पर बड़े ही होशरुबा जो है इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ वो बिल्कुल सही हमला हुआ था, लेकिन वो हमला करवाने वाले इमरान खान साहब के करीबी साथी थे। वो इतने करीबी थे जिन पर इमरान खान साहब को बहुत एतमाद था। ये उन्हीं लोगों ने जो है इमरान खान साहब पर हमला करवाया ताकि जो है वो पार्टी को टेक ओवर कर लें और इमरान खान साहब को जो है वो पता साफ़ कर दें। और उन्होंने कहा कि वक्त आने पर ये बात जो है वो साबित भी होगी कि ये जो हमला है वो किसने करवाया। इसके साथ साथ अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं उसमें गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब को बनाना चाहती है, क्योंकि वो गुड मैन के तौर पर सामने आए हैं और वो हर किसी के साथ जो है वो यस सर वाला मामला रखते हैं। नो सर का उनमें कोई मामला नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब को रिपीट करना चाह रही है, जबकि जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो को जो है वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। इस मामले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फासले हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बढ़ रहे हैं। ये तारक अज़ीज़ साहब जो हैं दुनिया न्यूज़ के, उनके इस्टेब्लिशमेंट और मरीम नवाज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारी बातें उन्होंने की है कि अब पीपी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। और इसी असना में उन्होंने बताया कि मरीम नवाज़ साहिबा की दुबई जाने से पहले इस्लामाबाद और मरी के अंदर ताकतवर तरीन शख्सियात से अहम मुलाकातें भी हुई हैं और वो अहम तरीन पैगाम जो है वो लेकर दुबई रवाना हुई हैं। और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि अब मरीम नवाज़ ने अपना जो महाज है वो जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान को बना लिया है। उसमें जो है वो अब पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं देंगे। और इसके साथ साथ अब कहा यह जा रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद बहुत सारे बड़े नाम जो इलेक्टेबल्स हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। इसके साथ जंग से भी जो है वो 2-3 लोगों की शमूलियत के चांसेस हैं और ग़ुलाम बीबी बरवाना साहिबा भी नून लीग में शमूलियत का जो है ऐलान करने वाली हैं। ये सारी जो है मामलात नून लीग को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ये मामला गड़बड़ चल रहा है। और इसके साथ साथ आज जरदारी साहब भी हंगामी तौर पर कराची से फ़्लाइट पकड़कर दुबई रवाना हो चुके हैं। हालांकि वहां पर अभी तक शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंचे। वहां पर जो है जरदारी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और इनके मामलात आपस में जो है वो डिस्कस होंगे। और इसके साथ साथ मोदी की तरफ से एक बड़ा ही अहम तरीन पैगाम आया, जो हमारे ताकतवर हलके हैं, हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत में अपोजिशन है, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, उनके लिए आई ओपनिंग ये बात है। इससे पहले भी जो है अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका बयानिया एक एलामिया दिया था कि जो भारत में दहशतगर्दी हो रही है उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल होती है, ये इल्ज़ाम आयद किया था। और आज मोदी साहब की तरफ से एक बड़ा ही आई ओपनिंग जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग और इनके आपस के जो मामलात है उससे बहुत आगे निकल चुका है। हम जो है वो अब तरक्की की राहों पर गामज़न है और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल ही इतने हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा। ये बयान बड़ा ही एक अहमियत का हामिल है। और इस वक्त देखा जाए तो हमारे जो मुल्क मामलात हैं वो -1 कैसे करना है, किसी की माँ बहन बेटियों को जेलों में कैसे डालना है, किसी के साथ ज़्यादती कैसे करनी है, अपने केसेस को इलीगल तरीके से कैसे मैनेज करना है, आइन और कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ानी हैं, इन चीज़ों पर हमारे मुल्क में काम हो रहा है। जबकि मोदी साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं। बाइडन की तरफ से उनको वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया, उनको स्पेशल
اسپیشل ڈنر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایلان مسک کے ساتھ بھی اہم ترین ملاقات ہوئی۔ ایلان مسک وہ شخصیت ہیں جو صرف اگر کسی بھی کمپنی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ نیگیٹو ورڈز میں کر دیں تو فوری طور پر اس کمپنی کے جو شیئرز ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہم یہاں پر جو ہے وہ بیسک نیڈز اور بیسک نیسیسٹیز جو ہیں ان کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور انڈیا ہم سے جو ہے وہ آگے نکل چکا ہے اور مزید آگے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسمبلی میں جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں، جس میں بجٹ کی منظوری کروا لی گئی۔ حالانکہ جو اسمبلی میں کسی بھی بل کا یا بجٹ کا پاس ہونے کے لیے اسمبلی کا جو کورم ہے وہ پورا ہونا ضروری ہے، لیکن آج اسمبلی میں 74 اراکین تھے، جبکہ کورم پورا ہونے کے لیے 86 اراکین ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو آج 74 اراکین نے کثرت رائے سے جو ہے وہ بجٹ کو پاس کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں مزید مہنگائی کا جو بم ہے وہ عوام پر گرا دیا گیا ہے۔ اس میں پہلے 710 ارب روپے کے بجٹ میں کہا گیا تھا، اور 2 روز پہلے جو ایک منی بجٹ کے ٹائپ بجٹ پیش کیا گیا 215 ارب روپے، اس میں یعنی کہ مجموعی طور پر جو ہے 925 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر پر بھی جو ہے مزید ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ اس بجٹ کو پاس کروانے میں نہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب موجود تھے، نہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پر موجود تھے، اور سب سے بڑی بات ہمارے اپوزیشن لیڈر جو راجہ ریاض صاحب وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی اس جو بجٹ ہے اس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے عارف علوی صاحب کا، وہ باقاعدہ طور پر 52 لوگوں کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ حج پر روانہ ہو چکے ہیں۔ ان پر کافی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو ہے صدر عارف علوی جو ہیں وہ سرکاری خرچ پر گئے ہیں، لیکن اس کی کوئی بھی حکومت کی طرف سے تصدیق نہیں آئی۔ میرے خیال میں انہوں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ میں اپنے خرچ پر جو جا رہا ہوں اپنی فیملی کو لے کے۔ میرے خیال میں جو 52 لوگوں کا ڈیلیگیشن ہے الٹیمیٹلی اس میں ان کے سیکیورٹی اہلکارز ہیں، منیمم جو سیکیورٹی ساتھ ضروری تھی وہ لے کر گئے ہیں۔ جہاں تک میرا اس کے بارے میں اوپینین یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ اپنا اور اپنی فیملی کا جو خرچ ہے وہ دے رہے ہیں، جبکہ باقی جو ڈیلیگیشن کا خرچ ہے وہ حکومت ادا کر رہی ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو جو ہے حکومت کے خرچے پر لے کے گئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک ان کے جانے کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی، قائم مقام صدر باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اور جب ملک میں صدر نہ ہو تو پھر قائم مقام صدر کے طور پر جو ہے چیئرمین سینٹ جو ہوتے ہیں وہ عہدہ سنبھالتے ہیں، یا پھر اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی۔ تو اس وقت جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب تھے وہ موجود تھے، ان کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کے نوٹیفیکیشن یہ پہلے بھی میں آپ کو اپنے ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ہونے والا ہے۔ جیسے ہی جو ہے عارف علوی صاحب باہر جائیں گے تو فوری طور پر نئی ترامیم کر لی جائیں گی، جس پر صدارتی سائن کر لیے جائیں گے، اور آج اس کا باقاعدہ طور پر ہمیں فوری طور پر ثبوت بھی دیکھنے کو ملا، جس میں آج 2 بڑی ہی اہم ترین ترامیم کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو ہے 67(1)(f) جو ہے آرٹیکل ہے آئین کا، سیکشن 67(1)(f) ہے، اس میں ترامیم کی گئی ہیں۔ یہ نااہلی کو ڈیل کرتا تھا، اس میں جو قانون تھا وہ خاموش تھا۔ جب قانون خاموش ہوتا ہے تو اس کی ایکسپلینیشن کے لیے یا تو پارلیمنٹ نے ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے، یا پھر اگر پارلیمنٹ نہ دے تو عدلیہ اس کے لیے موجود ہوتی ہے۔ تو اس پر عدالتوں میں جب یہ میٹر گیا تو عدالتوں نے کہا کہ یہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے۔ اب سیدھا یہ ٹکر لی گئی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے ساتھ، کیونکہ سپریم کورٹ اس پر آلریڈی ججمنٹ دے چکی ہے کہ جو نااہلی ہے وہ فار ایور ہے، لیکن آج اس کو تبدیل کر باقاعدہ طور پر 5 سال کے لیے جو ہے مختص کر دیا گیا ہے۔
لیکن یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے کیا اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور یہ جو اس کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کا جو ہے رستہ صاف کرنا ہے، لیکن اس کا یہ دیکھنا ہوگا کیا اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی کے فیصلوں پر بھی ہوگا اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ یہ واضح طور پر آئین میں تبدیلی ہے، اور آئین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس میں 2/3 میجورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا یہ بھی عدالتی جو ہے وہ اسٹے اور اس کے بعد عدالتی حکم کا شکار ہوگا فیصلہ، لیکن وقتی طور پر اس کے بارے میں جو وہ کثرت رائے سے جو 74 اراکین آج موجود تھے انہوں نے بل پاس کر لیا۔ دوسرا بل جو ہے الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 57 جو ہے ایکٹ کا آرٹیکل 57 ہے، جو ڈیٹ کے حوالے سے ہے، اس پر بھی جو ہے سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر ججمنٹ دی تھی کہ صدر جو ہے وہ ڈیٹ دے گا، کیونکہ 14 مئی کے واقعات میں گورنر اور الیکشن کمیشن جو ہے ان کے چیئرمین وہ ڈیٹ نہیں دے رہے تھے، اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیژن آیا کہ جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ صدر سے مشاورت کے بعد باقاعدہ طور پر صدر اس کی ڈیٹ دیں، تو اس کو بھی باقاعدہ طور پر چیلنج کیا گیا ہے، اور اب یہ اختیار بھی صدر سے لے کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے چیف کو دے دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب باقاعدہ طور پر الیکشن کی جو ہے ڈیٹ دے گا، کیونکہ اس معاملے میں گورنمنٹ کو یہ کہہ لیں کہ یقین نہیں تھا کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دینے کا معاملہ آیا تو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ دے دیں۔ اس چیز کو قبل از وقت ہی ٹیکل کرنے کے لیے آج اس بل کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاس کر لیا گیا ہے اور یہ ترمیم کر دی گئی ہیں۔ اب جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا، اس میں الیکشن کمیشن کا کردار ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اور اس پر عمران خان صاحب بھی باقاعدہ طور پر کہہ چکے ہیں، جو چیف الیکشن کمیشن ہیں ان مرزا اسکندر صاحب، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کی بی ٹیم ہے، ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ان کے ملازم ہیں، تو یہ لوگوں نے بھی باقاعدہ طور پر ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے پراپرلی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اسسٹ کیا۔ اب اس معاملے پر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے ہاتھ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ معاملہ کورٹ میں چیلنج ہوگا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے اس ساری حکومت میں عہدوں کی جو ہے وہ بندر بانٹ ہوتی رہی ہے، عہدے بلکہ بانٹے گئے ہیں، نہ کہ کسی کو وہاں پر میرٹ پر تعینات کیا گیا ہے۔ آج ایک بہت بڑا عہدہ مسلم لیگ نون کے ایک اپنے حامی کو دے دیا گیا ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جو عہدہ تھا وہ خالد اسحاق صاحب کو جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ خالد صاحب جو تھے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے مریم نواز، شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ حمدہ شہباز کے وکیل رہ چکے ہیں۔ ان معاملات میں جب کسی کے وکیل ہوتے ہیں تو وہ ان کے انتہائی قابل اعتماد شخصیات جو ہوتی ہیں ان کو وکلا بنایا جاتا ہے، اور آج ان کو اس چیز سے نوازا بھی گیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کا جو عہدہ ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے اس وقت جو ایکشن ہے وہ جو ہے فوج میں اپنے اندر ہی سے شروع کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر 2 اسٹار اور 3 اسٹار جو جرنیلز ہیں ان کے کورٹ مارشلز کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام تر معاملات میں جو ہے 124 افسران جو ہیں 2 اسٹار اور 3 اسٹار جو جرنیل ہیں ان کے ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں، ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یہ شاید ایک طریقہ ہے کہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے اپنے لوگوں کا بھی احتساب کیا ہے 9 مئی کے واقعات میں، تو ہم جنرل پبلک کا بھی احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن کہا یہ جا رہا ہے ایک بڑی ہی اہم ترین پریس کانفرنس جو ہے وہ آنے والے 1 سے 2 دنوں کے اندر کر دی جائے گی، یا عید کے یہ فوراً بعد پریس کانفرنس کی جائے گی۔ یہ بڑی ہی ایک سخت اور دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس ہے۔ یہ اس میں متوقع ہے کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی طرف سے، جس میں DGI SI اور
साथ साथ उनके जो है FIA के लोग भी मौजूद हों और साथ उनके जो है आर्मी से जो हाई प्रोफेशनल्स हों वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हों और बाकायदा तौर पर जो है वो इन जिन अफसरान के कोर्ट मार्शल किए गए हैं इनके नाम डिक्लेयर करें और बताएं, और इसके साथ साथ इन पर जो ठोस किस्म के सबूत हैं वो भी पेश करें जो कि नाकाबिले जो है तलाफ़ी शवाहिद हों, वो शवाहिद पेश किए जाएँ। और इसके साथ साथ हो सकता है कि इस जो मीटिंग है उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए जाएं और 9 मई के वाक़यात में उनको गिल्टी बनाने की कोशिश की जाए, और ये इस तरह के जो है वो सबूत होंगे जिनको रद्द करना और जुटलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस जो है कॉन्फ्रेंस पे बाकायदा तौर पर अब जो काम हो रहा है, इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो है उनको कल बाकायदा तौर पर बुलाया गया है। देखना ये होगा कि वो आते हैं या नहीं, लेकिन उनके घर वालों की तरफ से ये कहना है कि उनको जो उनका हेयरिंग नोटिस है वो मौसूल नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि इमरान रियाज साहब जो है वो कब तक अपने घर लौटते हैं। इन तमाम तर हालात में अब इस वक्त जो है मुल्की हालात वो मौसमी जो सूरत हाल है वो शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो मुल्क में दाखिल हो चुका है, सैलाबी सूरत हाल बनने का खदशा है। इसके साथ साथ इस वक्त शदीद गर्मी की जो लहर थी वो भी टूटी हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसमें जो इस शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के जो मसला है लोग उससे जूझ रहे हैं। शहरों में अनप्लान्ड जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, 10 से 12 घंटे तक भी लोड शेडिंग की जा रही है, और इस वक्त जो शॉर्ट फॉल है वो 8000 मेगावाट से ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और जो देही इलाके हैं उनमें 16 घंटे तक भी जो है वो बिजली जा रही है। इतनी सख्त तरीन शिद्दत में जो है हीट वेव और हीट स्ट्रोक के ख़तरात लोगों के सरों पर मंडला रहे हैं, और इस वक्त जो है कहा यह जा रहा है कि इस शदीद तरीन गर्मी की वजह से 21 के करीब जो लोग हैं वो शायद जो है उनकी डेथ हो चुकी है सिर्फ इस गर्मी की वजह से। उस पर ऊपर से इस कदर जो है वो लोड शेडिंग भी की जा रही है, और साथ साथ अब पेट्रोलियम मसनूआत को सस्ता करने की बजाय जो है उस पर 10 रुपये मज़ीद जो लेवी बढ़ा दी गई है, और इसका जो रिज़ल्ट है आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आ जाएगा, या फिर ईद पर ये तोहफ़ा दिया जाएगा और मज़ीद जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। इन तमाम तर हालात में अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारा और इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और अल्लाह हमें और हमारे इस मुल्क को तमाम तर मुआशी, सियासी और जो भी हालात हैं इस वक्त उनसे निकाले और हम तरक्की की राह पर गामज़न हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।